حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد کہتے ہیں، ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دفعہ شام کے وقت آپ کے پاس سامان آیا، آپ نے بیچنا تھا، تو خریدار آیا آپ سے سامان لینے کے لیے، تو انہوں نے آپ شاگرد استاذوں کا تعارف ہوتا ہے، لہذا جو بھی یہاں سے جائے گا اپنے پورے اساتذہ کا اور خصوصاً پورے اپنے دارالعلوم کا اور پوری یونیورسٹی کا تعارف ہے، لہذا اگر اس کا ایک عمل بھی خراب ہوا، اس کا قول بھی خراب ہوا، تو صرف اس کے لیے بیڈ نیم نہیں ہے، اس نے اپنے ادارے اپنے اساتذہ کو بھی خدا نخواستہ اسی راستے پہ ڈال دیا بیڈ نیم یا بدنامی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے جڑے ہر شخص کے لیے اللہ تعالی ہمیں نیک نامی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے عمل سے ایک نسبت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، لہذا ہمارا ہر غلط کام نعوذ باللہ حضور کی مبارک قلب اطہر کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے، اور ہمارا ہر اچھا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا قلب اطہر ہر پل ہر لمحہ زندگی کے ہر موقع پر خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حضرات محترم، آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے بقول حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے۔ خوبصورت پیغام دے رہے تھے شاہین علماء کرام کو کہ انہوں نے عملی زندگی میں کس طرح کانٹے چننے ہیں اور کس طرح انہوں نے اتحاد، وحدت اور یگانگت کا پیغام دینا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام اور کانوکیشن اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اب میں درخواست گزار ہوں آج کی اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب، فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ، جی سی یونیورسٹی لاہور، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جگر گوشہ حضور ذال امت جو شروع کر رہا ہے ایم فل، جلدی شروع ہو جائے گا تو آپ ادھر بھی داخلہ لے سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا انتخاب ہوگا۔ بہرحال پی ایچ ڈی ضرور کریں، مختلف کالجز کے لیکچرر کے ٹیسٹ دیں، اور مختلف جگہوں پہ ریسرچ کی سیٹیں آتی ہیں وہاں اپلائی کریں۔ آپ کا روزگار بھی اچھا ہونا چاہیے، دنیاوی طور پہ بھی آپ کو دوسرے لوگوں سے کم تر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اتنے سال تک تعلیم حاصل کی ہے، 7 دین کی خدمت کو نہ بھولیں، اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے، کبھی تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ آپ نے ایک خانقاہ پہ تربیت حاصل کی ہے تو آپ کو آپ کے عمل سے اور آپ کے اخلاق سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت سی برکات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت ساری کامیابیاں دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ حضرات محترم، گفتگو کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب وہ خوبصورت لمحات ہمارے سامنے ہیں کہ جب در ضیاء الامت سے اس عظیم الشان کانوکیشن میں خوش نصیب شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ سب سے پہلی کیٹیگری ایوارڈ کی ہمارے سامنے ضیاء الامت ایوارڈ ہے۔ یہ ان خوش نصیب حضرات کو دیا جاتا ہے جو مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سلسلہ تعلیم جاری رکھتے ہیں اور پی ایچ ڈی مکمل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج جو خوش نصیب حضرات یہ ایوارڈ وصول کریں گے، میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں ایوارڈ عطا کرنے کے لیے حضور قبلہ حاجی پیر حفیظ البرکات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ آپ کرم نوازی فرمائیں اور ضیاء الامت ایوارڈ عطا فرمائیں۔ تو سب سے پہلے یہ ایوارڈ لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب۔ آپ نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا۔ شریعہ اپروولز ان اسلامک بینکنگ، ایویلویشن، پرسیپشن اینڈ رسک ٹیکنگ آپ کا عنوان تھا، جس میں آپ نے اسلامک بینکنگ میں
PhD کا اعزاز حاصل کیا اور اب اسلامک یونیورسٹی میں ہی بہت اعلیٰ سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب ضیاء الامت ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر سید امیر کھوکھر صاحب۔ ڈاکٹر سید امیر کھوکھر صاحب مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے شاہین صفت عالم دین ہیں کہ جنہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور پھر PhD کا اعزاز حاصل کیا۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سید امیر کھوکھر صاحب، غالباً اس وقت موجود نہیں ہیں، اب تشریف لائیں گے ڈاکٹر محمد عمر فاروق ہرگن صاحب۔ یہ ہمارے استاد گرامی مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے علامہ محمد مختار رومی صاحب کے بھتیجے بھی ہیں، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا کے فاضل شاہین ہیں، اور ان کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، اساکر پاکستان کی اردو آپ بیتیاں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے PhD کی ہے، جس میں اساکر پاکستان کی جو آپ بیتیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں اس میں انہوں نے PhD حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے شاہین صفت عالم دین ڈاکٹر جمیل احمد صاحب جو تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا PhD مکمل کیا ہے اور یہ اپنا ضیاء الامت ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ضیاء الامت ایوارڈ وصول کرنے کے لیے ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، وہ خود غالباً موجود نہیں ہیں، ان کے والد گرامی حضرت قبلہ حضور پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ سے التماس کیا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ کا PhD کے لیے ضیاء الامت ایوارڈ وصول فرمائیں۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے شاہین صفت عالم دین ہیں، اور انہوں نے گجرات یونیورسٹی سے مدارس دینیہ کے اوپر پہلے MPhil مکمل کیا اور پھر ڈاکٹر سید سلطان شاہ صاحب کی سرپرستی میں لاہور GC یونیورسٹی سے اپنا PhD مکمل کیا۔ ان کو ضیاء الامت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر منظور احمد الشیخ الفہمی۔ ڈاکٹر منظور احمد الشیخ الفہمی مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے شاہین صفت عالم دین ہیں، جنہوں نے پاکستان میں قرآن کی بطور نصاب تدریس اس موضوع پر اپنی اسٹڈی اور PhD مکمل کیا ہے، اور اس پہ ان کا ایک گہرا تجربہ بھی ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ان کا تیار کردہ نصاب حکومت پاکستان کی طرف سے قرآن کی تدریس کے طور پہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اب گزارش کریں گے حضور قبلہ حضرت میجر پیر محمد ابراہیم شاہ صاحب زیدہ مجدہ سے آپ تشریف لائیں گے اور ضیاء الامت ایوارڈ عطا فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد شبیر صاحب، جن کا عنوان ہے تأملات شامی رد المختار۔ اس میں حضرت علامہ ابن عابدین شامی کے جو تأملات ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑا دقیق موضوع پہ PhD کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد شبیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور ضیاء الامت ایوارڈ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب۔ آپ نے اپنا PhD حالات و زمانہ کی رعایت سے قواعد فقہیہ کا استعمال فقہ میں اور اصول فقہ کے اندر PhD مکمل کیا ہے، اور بہت ذہین اور جید عالم دین ہیں۔ آپ کو ضیاء الامت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد امین الدین صاحب۔ آپ کا عنوان ہے فقہ الجنایات میں سد ذرائع کا اطلاقی پہلو، اور انہوں نے جو فقہ الجنایات ہے اور کرمنل جو ایک فقہ ہے اس کے اندر جو قواعد ہیں اس کے اندر اپنا PhD مکمل کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد امین الدین صاحب اسلامک لا کے اندر اپنا PhD مکمل کرنے پر انہیں ضیاء الامت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد شیر ربانہ صاحب، سرگودا سے تعلق، اور آپ نے قرآن میں لحن، مقامات
اور موسیقی کے جدید اطلاقات، تحقیقی اور تنقیدی جائزہ۔ یہ جو قراء حضرات تجوید کے اصولوں پر مقامات اور موسیقی کو ترجیح دیتے ہیں، تو انہوں نے اس عنوان پہ بہت دقیق جو ہے وہ ایک عنوان پر اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا، تو ان کو ضیاء الامت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر حافظ عبدالسلام سمر صاحب۔ آپ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے فاضل شاہین ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور آپ کا تعلق بہاولپور چیلا وہن شریف آستانہ عالیہ کے صاحبزادگان میں سے ہے، اور آپ ایک انتہائی علمی شخصیت ہیں اور تحقیق و جستجو کا ذوق رکھتے ہیں۔ آپ نے بہاولپور یونیورسٹی سے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا۔ ڈاکٹر حافظ عبدالسلام سمر صاحب۔ اب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر عاصم اقبال صاحب۔ حضور غریب نواز آپ کے سارے خاندان کو اس کامیابی پر مبارکباد عطا فرما رہے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر عاصم اقبال صاحب۔ آپ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے فاضل شاہین ہیں، اور آپ نے حال ہی میں اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا ہے۔ آپ کو بھی مبارکباد اور ضیاء الامت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم، یوں ضیاء الامت ایوارڈ کی کیٹیگری کے بعد اب ہم الحسنات ایوارڈ کی طرف آتے ہیں، اور یہ وہ ایوارڈ ہے جو ہر سال ان خوش نصیب شاہین علماء کو دیا جاتا ہے کہ جو تحقیق و تصنیف اور تالیف کے اندر جو کام کر رہے ہیں اور جن کی کتب پبلش ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایوارڈ عطا کرنے کے لیے درخواست گزار ہیں حضرت قبلہ پیر فاروق بہاول حق شاہ صاحب زیدہ مجدہ۔ آپ خود ادیب ہیں، قلمکار ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف اخبارات و جرائد میں آپ کے کالمز جو ہے وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور دل نشین تبصرہ حالات حاضرہ پہ فرماتے ہیں، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی روایت کے امین ہیں۔ آپ ایوارڈ عطا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں مولانا مشتاق احمد چشتی صاحب شاہین، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف۔ ان کی تصنیفات اور تالیفات کے اوپر ان کو الحسنات ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے، مولانا مشتاق احمد چشتی صاحب۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں مولانا پروفیسر عبد الرحمن مروت صاحب، جنہوں نے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اپنا ایم فل مکمل کیا، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراسہ تحلیلیہ وصفیہ اس عنوان کے اوپر علمی اور تحقیقی کام کیا۔ دیگر بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کو الحسنات ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں پروفیسر ملک مبشر حسین آوان صاحب، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی تصنیفی خدمات پر ان کو الحسنات ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر ملک مبشر حسین آوان صاحب۔ ان کے بعد الحسنات ایوارڈ وصول کرنے کے لیے برطانیہ سے ہمارے قابل فخر شاہین سید مقصود علی شاہ صاحب، جو بہت خوبصورت نعتیہ کلام لکھتے ہیں اور ان کے کئی کتابیں اور دیوان پبلش ہو چکے ہیں، وہ خود موجود نہیں ہیں، اور ان کا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے جناب محترم علامہ محمد احمد زاہد صاحب، یہ خود بھی ماشاءاللہ انتہائی قابل فخر ادیب اور شاعر ہیں، تشریف لاتے ہیں اور سید مقصود علی شاہ صاحب کا ایوارڈ وصول کرتے ہیں۔ حضور قبلہ پیر فاروق بہاول حق شاہ صاحب زیدہ مجدہ کے شکر گزار ہیں، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ایوارڈ عطا فرمائیں۔ اور ایوارڈ وصول کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب صاحبزادہ سید محمد علم الدین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف سے تعلق ہے، ڈاکٹر ہیں، اور جامعہ الازہر مصر سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے، ایک بہت بڑے ادارے کے پرنسپل بھی ہیں، آستانہ عالیہ سیال شریف سے مجاز ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اپنی تصنیفی خدمات پر الحسنات ایوارڈ وصول کرتے ہیں۔ اب نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں عظیم ادیب، رائٹر، مفکر جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، جو مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کا خوبصورت چہرہ ہیں اور بڑے ہی جلیل القدر شاہین ہیں،
مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اخبارات اور سوشل میڈیا پہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور انتہائی متوازن شخصیت کے حامل ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کو ان کی تصنیفی خدمات پر الحسنات ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہم درخواست گزار ہیں آستانہ علیہ امیر السالکین بیرا شریف کے خلیفہ مجاز حضرت قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہو سے کہ آپ تشریف لائیں اور غازی اسلام ایوارڈ اور لوح تکریم عطا فرمائیں۔ جناب حضور پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہو۔ غازی اسلام ایوارڈ شعبہ حفظ کے اساتذہ میں سے ہر سال کسی ایک استاد گرامی کو عطا کیا جاتا ہے تاکہ شعبہ حفظ کے اندر ان کی جو خدمات ہیں اس پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن کی خدمت کے حوالے سے ایک انتہائی اعلیٰ نام حاصل کیا، اور آپ جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو ایک سماع بن جاتا تھا۔ غازی اسلام ایوارڈ کے لیے اس سال حضور غریب نواز نے جس شخصیت کو نامزد کیا ہے وہ گزشتہ 20-25 سال سے آستانہ علیہ امیر السالکین بیرا شریف دربار عالیہ پہ قرآن حکیم پڑھانے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ قاری محمد رمضان سیالوی صاحب انہیں غازی اسلام ایوارڈ عطا کیا جا رہا ہے۔ اب لوح تکریم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں لوح تکریم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر محمد نجم الحسن صاحب، جو آج کی ہماری اس تقریب کے گیسٹ سپیکر تھے، انتہائی علمی اور فکری شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر صاحبزادہ محمد نجم الحسن صاحب کو لوح تکریم پیش کی جا رہی ہے۔ درخواست گزار ہوں لوح تکریم وصول کرنے کے لیے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف دربار عالیہ امیر السالکین پر خدمات پیش کرنے والے بزرگ جناب محترم عبد الحمید خان صاحب درباری صاحب تشریف لاتے ہیں، جو ہر وقت آستانہ عالیہ دربار شریف پہ موجود رہتے ہیں، اور مریدین، متوسلین اور اہل محبت ان کو جو ہے وہ قبلہ حضرت صاحب کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کے مطابق دعاؤں اور تعویذات سے نوازتے ہیں اور دربار عالیہ کی خدمت کرتے ہیں۔ جناب عبد الحمید خان صاحب کو لوح تکریم پیش کی جا رہی ہے۔ نہایت ادب سے درخواست گزار ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب، آپ بھی کرم نوازی فرمائیں، تشریف لائیں اور لوح تکریم وصول فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اب ہماری جو آخری کیٹیگری امیر السالکین ایوارڈ اور ایک لوح تکریم یہ باقی ہے، اور نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں حضور قبلہ حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب حضور دیوان کریم، آپ سٹیج کے اوپر ہی جلوہ فرما ہو کر امیر السالکین ایوارڈ عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے دو ہستیاں ان کا نام اس دفعہ منتخب کیا گیا، اور یہ دو عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی، فکری اور روحانی وراثت اور فیضان کو حاصل کیا اور پھر اس کو تقسیم کرنے میں اپنی ساری خدمات کو صرف کر دیا۔ تشریف لاتے ہیں عظمت دین و ملت حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی کراچی سے، آل نبی اولاد علی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ضیاء الامت کا لقب جو ہے وہ منتخب فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے اسے شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت پیر سید عظمت
عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی، وہ عظیم ہستی کہ جن کے توسط سے آستانہ عالیہ امیر السالکین کو موئے مبارک کی عظیم دولت کی سرفرازی ہوئی، ان کو امیر السالکین ایوارڈ عطا کیا گیا ہے۔ اب نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ حضور پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری، جو حضور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی جیتی جاگتی تصویر ہیں، اور جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا فکر ضیاء الامت کو بنایا اور حضرت ضیاء الامت کی فکر کی ترویج اور خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، سینکڑوں اداروں کو چلا رہے ہیں، اپنی پوری اولاد کو حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار سے وابستہ کیا۔ حضرت قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری کو آج امیر السالکین ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اب نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں لوح تکریم عطا کرنے کے لیے حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، وہ عظیم فرزند کہ جنہوں نے حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو حاصل کیا اور پھر اسلامک لا اور بیرسٹر کے شعبے پہ وہ فائز ہوئے، پھر اپنے قلم سے بھی خدمت کی، میدان سیاست کے بھی شاہ سوار ہوئے۔ جناب حضرت قبلہ پیر فاروق بہاء الحق شاہ صاحب حضور غریب نواز سے لوح تکریم وصول کریں گے۔ آپ تمام احباب کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ حضرت قبلہ پیر فاروق بہاء الحق شاہ صاحب کی خدمت میں لوح تکریم پیش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کدھر لکھا ہوں ان کا نام ہے کہ حافظ ہو گئے جی سماعتیں متوجہ ہو جائیں، زیارت بھی کریں اپنے شیخ کریم کی اور آپ کے ارشادات سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلے سیدھا پٹھا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پہ میں ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے اور ان کی عزتوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ جس انداز سے وہ حضور ضیاء الامت کی اس علمی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، خدمت کر رہی ہے، ہمارے لیے یہ صد افتخار ہے۔ میں ان کی خدمت میں ہدیہ سپاس پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں ان کا یہ محبت کا سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ حضرات محترم، آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے 371 علماء اپنے سروں پہ علم و فضل کی دستار سجائے دنیا کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہماری ہمیشہ دعا یہ رہتی ہے کہ جو جہاں آئے، جو یہاں سے جائے، میرا مالک اس کو کبھی خالی دامن نہ جانے دے۔ اللہ آپ سب کو آپ کے علم کو نفع بخش بنائے اور امت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا بے شمار دکاترہ، بے شمار علماء، بے شمار اور فضیلتوں کے مالک لوگ تشریف لاتے رہے اور عزتوں اور افتخار کی دستار سروں پہ سجاتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور تکلیف دہ پہلو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عالم دین جو بنتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج رات کو اس نے پڑھنا شروع کیا، کل وہ عالم دین ہو گیا، کل وہ صاحب دستار ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت بچپن ہوتا ہے، اس سے وہ شروع ہوتا ہے
اور پھر جا کر اسے حضور ضیاء الامت جیسی ذات ملتی ہے جو اس کی نگرانی بھی کرتی ہے اور اس کو سنوارتی بھی ہے. پھر جا کر کئی وقت گزرنے کے بعد وہ اس لیول پہ آتا ہے کہ امت میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے. آج ہم اس تکلیف میں بھی مبتلا ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جو حضور ضیاء الامت کے مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، آج وہ اپنے رب کے فیصلے کے مطابق ہمیں داغ مفارقت دے کے چلے گئے. آج میں ان دوستوں کو کہاں بھول سکتا ہوں جو دارالعلوم کی بنیاد میں ایک ایک اینٹ کو لگانے اور سنبھالنے میں ان کا کردار تھا. آج وہ ہم کو داغ مفارقت دے گئے. ہمارے بہت سارے وہ لوگ، اور آپ کو پتہ ہے میں کئی بار یہ کہتا ہوں، زندگی وہ نہیں ہوتی جو آپ اکیلے گزارتے ہیں، جس میں آپ کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، جس میں آپ کے پاس اور گاڑیاں بہت ہوتی ہیں. زندگی وہی زندگی ہے جس میں آپ کے چاہنے والے آپ کے دائیں آپ کے بائیں کھڑے ہوں. میں اکثر دوستوں کو یہ کہانی سناتا رہتا ہوں کہ ایک شخص کو آب حیات کی طلب تھی. اس نے کہا میں موت کو شکست دینا چاہتا ہوں، میں اس کے اوپر غالب آنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو آب حیات پی لے وہ مرتا نہیں ہے. تو وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا. کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے آخر وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں وہ ایک چشمہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وہ چشمہ ہے جس کے پانی کو پینے سے موت مر جاتی ہے، موت شکست کھا جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ زندگی کے ساتھ جڑا رہتا ہے. حضرات محترم، وہ بندہ پہنچ گیا پانی کی. اس نے ایک اپنی چلو میں پانی بھر کے اپنے منہ کے قریب لے گیا تو کہتے ہیں وہاں درخت کے اوپر ایک ڈھرکاں بیٹھا ہوا تھا. اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ہاں ایک کوا ہے جو چھوٹا وجود کا ہے، ایک اس سے بڑا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ڈھرکاں ہے، یہ بہت بڑا ہے. اور اس کی خوبی کیا تھی؟ اس کی خوبی یہ بیان کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، اس کی عمر بڑی ہو. اور ہم نے بزرگ اپنی بزرگ خواتین اور ہمارے علاقے میں اگر وہ کبھی آ جاتا نا تو وہ بہت سارا گوشت، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں چھت پہ پھینکتی تھی کہ یہ آئے گا کھائے گا. شاید یہ وہ ہو جس نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے، شاید یہ وہ ہو جن صحابہ کی جو ہے وہ صورت دیکھی ہو، شاید یہ وہ ہو جس نے حضور غوث پاک کو دیکھا ہو، شاید وہ یہ ہو جس نے حضور امیر السالکین کو دیکھا ہو. یہ تصور لے کے وہ اس سے اس کی خدمت کرتی تھی. تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک درخت پہ بیٹھا ہے. اس نے اس سے کہا ارے پانی پینے سے پہلے میری ایک بات سن لے. وہ سننے کے بعد بے شک جتنا چاہے پانی پی لینا. تو وہ گیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی شوق تھا کہ میں آب حیات پیوں، میں موت کو شکست دوں، اس کے اوپر فتح پاؤں. مجھے مل گیا، میں نے وہ پی لیا. اب پھر میں خوشی خوشی واپس گیا اپنے قبیلے میں. میں نے جا کے لوگوں کو اپنے قبیلے کو بتایا کہ میں نے آب حیات پی لیا ہے، میں نے مرنا نہیں ہے. تو میرے جو بھائی تھے، میرے چچا تھے، میرے ماموں تھے، میرے والد تھے، وہ اس پہ بڑے خوش ہوئے، اترائے. لیکن ہوا کیا، کچھ دنوں کے بعد ابا بھی فوت ہو گیا، اماں بھی چلی گئی، بھائی بھی چلے گئے، کزن بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، بیٹیاں بھی چلی گئی، میرے بھتیجے سارے چلے گئے، میرے پاس کچھ نہ رہا. وہ سارے کے سارے جانے کے وقت میں اکیلا رہ گیا. اب کوئی ایسا نہیں تھا جو میری حیثیت کو، میری ہستی کو، میری طاقت کو، میرے وجود کو، میری بڑائیوں کو جانتا ہو. ایک ایک کر کے سارے رخصت ہو گئے. اب میں پڑا ہوں
نہ میرا کوئی جاننے والا، نہ میرا کوئی ماننے والا، نہ میری قوت و طاقت کو پہچاننے والا، سارے چلے گئے۔ اب میرے پاس کوئی نہیں، تو میں جہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں لوگوں کو سمجھاؤں، ارے بندو زندگی وہ ہے جو اپنوں میں گزرتی ہے، جو بھائیوں میں گزرتی ہے، جو دوستوں میں گزرتی ہے، جو پیاروں میں گزرتی ہے۔ وہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ تیرے جاننے والا ہی کوئی نہ ہو، کسی کو خبر ہی نہ ہو، تیری ہستی کیا ہے؟ آج ہمارے وہ کئی ایسے دوست جن کی اگر میں آپ کو صفتیں بیان کروں، میں ان کی محبت کو بیان کروں، میں ان کے اخلاص کو بیان کروں، تو میرے پاس شاید اتنا ملکہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک عزیز دوست جس کا نام عبد الرحیم شوکت ہے، وہ فورٹ منرو کا ایک صاحبزادہ تھا، اور وہ علم و فضل کا پیکر تھا۔ وہ انسان اخلاص سے گزا ہوا تھا، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، وہ ہم وقت حضور ضیاء الامت کی صفتیں بیان کرتا، دارالعلوم کو آگے بڑھاتا، اس کی ترقی اور عروج میں اپنا رول ادا کرتا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا دل بیٹھ گیا۔ میں سوچا، میں نے پھر دیکھا ہمارے ایک اور دوست حضرت علامہ مولانا عبید اللہ صاحب منڈی بہاؤدین سے، وہ شخص اور میں، ہم ایک ہی ساتھ پڑھتے رہے، ایک ہی کلاس میں بیٹھے رہے ہم، اور دارالعلوم کا ایک ایک اینٹ ایسی تھی جس کی وہ محافظت کرتا رہا، اس کو سنبھالتا رہا۔ حضرات محترم، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج ہمارے ایک بہترین شاہین جو عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، انتہائی خوبصورت شاعر بھی تھا، اعلیٰ قسم کا خطیب بھی تھا، یہ ساری صفتیں اس میں تھیں، جس کا نام مولانا رضا الدین صدیقی تھا۔ حضرات محترم، مجھے ان کے جانے کی خوشی بھی بہت ہے، لیکن مجھے ان کو چھوڑ کے جو مجھے گئے، مجھے ان کا غم بھی بہت ہے۔ وہ لوگ نہیں تھے جو صرف کرسیوں کو توڑنے والے تھے، جو روٹیوں کو اپنے اندر ٹھوسنے والے تھے، وہ تھے جن کی ذات بھی، جن کا علم بھی، جن کی خوبصورتیاں بھی، جن کی محبتیں تھیں، ساری کی ساری اس آستانے کے لیے اور اس ادارے کے لیے وقف تھیں۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا گزار ہوں کہ ہمیں ایسے اجاڑ بستیوں میں نہ رہنے دینا جن میں ہمیں پہچاننے والا ہی کوئی نہ ہو، جاننے والا ہی کوئی نہ ہو۔ حضرات محترم، 1837 میں تقریباً 250 سال پہلے حضور امیر السالکین حضرت پیر امیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس دھرتی پہ قدم رکھا۔ آپ نے اپنے دین کی خدمت، میرے اپنے نبی کے دین کی خدمت کی، آپ نے تصوف کی خدمت کی، آپ نے طریقت کی خدمت کی، آپ نے لوگوں کو، انسانوں کو انسان بنانے کی خدمت کی، اور آپ نے اپنا وقت گزارا۔ اس کے بعد غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ ایک ایسی ناپ گئے روزگار ہستی تھی جو انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے، جنہوں نے حضور ضیاء الامت جیسا بیٹا عطا کیا۔ آپ نے اپنا وقت جس انداز میں گزارا، آج یہ خوبصورت مجلس کا ایک ایک لمحہ اس شخصیت کی بارگاہ میں محبتیں پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے لیے اس ادارے کی خدمت کے لیے مجھ جیسے نکمے اور نالائق انسان کا آپ نے انتخاب کیا۔ آج یہ 5ویں نسل ہے، 200 سال کا سفر ہے آج جو گزر رہا ہے۔ آج ہم اس دربار کی خدمت گزاری کے لیے ایک اور شخص، ایک اور عزیز کو، ایک اور فرد کو تیار کر کے اس راستے پہ بھیج رہے ہیں۔ اے میرے رب، اس کی حفاظت بھی فرما،
اس کے علم کو نفع بخش بھی بنا، اس کی وجود کو پاکیزگیاں بھی عطا کر۔ اے میرے مالک، یہ ادارے مفت میں نہیں بنے، کتنی راتیں جگرتے ہوتے ہیں اور کتنے دل پگھلتے ہیں، کتنے خون راستے میں خرچ ہوتے ہیں، پھر جا کر ان اداروں کی بنیادیں آگے بڑھتی ہیں۔ آج پھر ہم ایک نئی نسل کا نمائندہ، ایک نئی نسل کا ایک عزیز ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، اس کی دستگیری فرما، اس کے لیے زندگی کے راستوں کو آسان فرما۔ 5 نسلوں کا یہ تسلسل، اس کو آگے بھی 5 اور نسلوں کی عزت نصیب فرما۔ میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ جو ہمارے عزیز بچے جن علم حاصل کیا اور 10 سال کا طویل عرصہ گزار کے جا رہے ہیں، اللہ ان کو عزتوں میں رکھے، ان کو برکت عطا فرمائے، ان کے لیے زندگی کو آسان کرے۔ میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شہزادگان کو محبت بھرا سلام بھی پیش کرتا ہوں اور شکر گزاری بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے والد کے بعد مجھے کبھی اکیلا نہیں ہونے دیا، مجھے ہمیشہ میری سرپرستی کی اور میری پشت پہ کھڑے رہے۔ وہ کوئی بھی مرحلہ ہو، میں اس کے لیے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو محبتوں کی خیرات ہے، یہ آپ اپنی اگلی نسل کو بھی بخش کے جائیں گے، تاکہ یہ جڑا ہوا سلسلہ اور قوت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں جو میرے عزیز ہیں، اللہ ان کو اچھی اور کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ لیکن دارالعلوم کی طرف آیا کرو، اس کے حق ادا کیا کرو۔ اس نے آپ اگر دنیا میں دیکھیں گے نا کہ جس آدمی نے بھی کسی بندے کے اوپر 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ لگایا ہے نا، تو وہ 5 سال بعد 2 سال بعد 6 سال بعد 10 سال بعد وہ اسے واپس لیتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ اب ہم نے تیری خدمت کی۔ یہ واحد ادارہ ہے جو واپس نہیں لیتا، دیتا ہی دیتا ہے۔ آج علم بانٹ رہا ہے تو بھی یہ نہیں کہہ رہا، مجھے لوگ کہہ رہے ہم نے جی یونیورسٹی بنائی، ہم نے 17 جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ چلا دی ہیں۔ میں نے کہا ہمارا کام خرید و فروخت نہیں ہے، ہمارا کام بزنس نہیں ہے، ہمارا کام کمائی کرنا نہیں ہے، ہمارا ہے اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کرنا اور اس کی امت کی نوکری دینا۔ اس میں جتنی ضرورت ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے ہی دے دیتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کرم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، لیکن آپ بھی اپنا فرض ضرور ادا کریں۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، خیر و برکتوں سے نوازے۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، آج 371 بندے اور کل 1100 بچیاں جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہے وہ فراغت پائیں گی۔ یہ کوئی چھوٹی امت کو چھوٹا تحفہ تو نہیں ہے نا، یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ خیر آگے جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا فرما دیں دے ہو، میرا خیال ہے کر مارو، آ جاؤ آ جاؤ۔ چلو جی سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے یہ رونقیں ان میں ہمیشہ اضافہ فرمائے، اور جو لوگ آتے ہیں وہ خالی آئیں تو خالی واپس نہ جائیں، دامن کو خیر سے برکتوں سے بھر کے جائیں۔ میرے مالک اپنے حبیب کا صدقہ یہ سلسلہ جو تو نے کرم کا ہے، یہ میرے خاندان کو عطا رکھنا، یہ میری اولاد کو بخشے رکھنا، یہ میری عزیز و اقارب کے نصیب میں رکھنا۔ ان کو جو تو بخشے وہ اس تیرے اس دین کے گہوارے کی خدمت کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور ترقی دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ میں الکرم فرینڈ کے دوستوں
حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ ضیاء الامت فاؤنڈیشن کو، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی تمام انتظامیہ کو، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کلیہ غوثیہ اور الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس کے تمام اساتذہ کی خیر کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ ان کو اپنی عزتوں میں رکھے، برکات میں رکھے۔